بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اجمل خان ہے اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ سول سرونٹس کے لیے ہے کہ سول سرونٹس کی پروٹیکشنز ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ سول سرونٹس رائٹس اینڈ پروٹیکشنز ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ آج میں سول سرونٹس کے جو رائٹس ہے اور ان کے لیے جو پروٹیکشنز ہے وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے۔ آج میں ان دونوں ممالک کے کانسٹیٹیوشن کے کچھ آرٹیکلز آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، جس میں سول سرونٹس کے رائٹس کو اور ان کی جو پروٹیکشنز ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اور اس کے بعد ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو ڈسکس کریں گے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ایک سپریم لا ہوتی ہے، ایک اعلیٰ قانون ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ملک کا نظام چلتا ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن میں بنیادی حقوق سے لے کر تمام اپوائنٹمنٹ سے لے کر وزیر اعظم سے اور پریزیڈنٹ کے اور نیشنل اسمبلی سینیٹ ہر چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جوڈیشری کیا ہے، ان کے کیا ڈومینز ہے، ہر چیز کو اس کانسٹیٹیوشن میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ سول سرونٹ رائٹس بھی جو ہے اس کانسٹیٹیوشن میں ڈسکس کی گئی ہے اور اس کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے ملک کا نظام چلتا ہے۔ جب بھی اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر ملک میں جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے۔ تو جمہوریت ہی اس کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے چلتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ رائٹس اینڈ پروٹیکشنز آف سول سرونٹ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ آرٹیکل 10A جو ہے وہ رائٹ آف فیئر ٹرائل کے متعلق ہے، جو کہ ہر انڈیویجول کو جو ریاست کا کوئی بھی فرد ہو، وہ سرکاری ملازم ہو یا عام انڈیویجول ہو، اس کو آرٹیکل 10A جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا ایک رائٹ دے دیتا ہے۔ اگر سرکاری ملازم کے خلاف کوئی کیس ہو جاتا ہے یا ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوتی ہے تو آرٹیکل 10A یہی کہتا ہے کہ ان کو جو ہے موقع دیا جائے، ان کو اپرچونٹی دی جائے تاکہ وہ ان کو ایک اپرچونٹی دی جائے تاکہ وہ اپنے لیے جو بھی ڈاکومنٹس، جو بھی ایویڈنس، جو بھی ٹرائل کا حق ہے ان کو پورا موقع دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے آرٹیکل 17 جو ہے وہ آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے رائٹ آف ایسوسیشن، کہ جس طرح ایک عام انڈیویجول کو ایسوسیشن رکھنے کا یا ایسوسیشن بنانے کا حق ہے، اس طرح ایک سرکاری ملازم کو بھی ایسوسیشن جو ہے بنانے کا رائٹ ہے۔ لیکن وہ سرکاری ملازم کوئی ایسا کام نہیں کرے گا تاکہ وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرے، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو ملک کی مفاد کے خلاف ہو، تاکہ اپنے رائٹس کے لیے ایسوسیشن بنانے کا حق آرٹیکل 17 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک سرکاری ملازم کو بھی وہ یہ رائٹ دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 27 جو ہے وہ کہتا ہے ڈسکریمنیشن ان سروسز۔ آرٹیکل 27 یہ کہتا ہے کہ سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروس۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انڈیویجول، کوئی بھی سرکاری ملازم، اس کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا جائے گا۔ وہ ہر جگہ جاب کر سکتا ہے، وہ ملک کی کسی بھی حصے میں جاب کر سکتا ہے۔ یہ ایک سول سرونٹ کو بھی یہ رائٹ حاصل ہے، ایک عام انڈیویجول کو بھی یہ رائٹ حاصل ہے کہ اگر وہ کسی جاب کو جوائن کرنا چاہے تو وہ کس ملک کے کسی بھی حصے میں جو ہے ان کو جاب کرنے کا ایک رائٹ ہے۔ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 38D جو ہے وہ ایک سول سرونٹ کو میڈیکل ریلیف کا رائٹ دے دیتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو میڈیکل ریلیف دی جائے، ان کے سیلری میں ان کے لیے میڈیکل جو ہے جو میڈیکل کے لیے ان کے جو پیسے ہیں ان کے سیلری میں اس کو ایڈجسٹ کیا جائے یا ان کے میڈیکل کا خیال رکھا جائے۔ یہ جو ہے آرٹیکل 38D میڈیکل کے بارے میں ہے، کیونکہ ایک سول سرونٹ کو اپرچونٹی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں آرٹیکل 240 کی طرف کہ یہ پروٹیکشن آف سول سرونٹس رائٹ ہے۔ اس کے علاوہ کہ کوئی سول سرونٹ
جس کا تعلق جو ہے وہ فیڈرل سے ہو تو اس کے لیے جتنی بھی لاز ہے وہ سارے نیشنل اسمبلی جو ہے نا وہ بنا لیتی ہیں۔ اگر ایک سیول سرونٹ جس کا تعلق پروونشل گورنمنٹ سے ہو یا پروونشل گورنمنٹ کے کسی ادارے سے ہو تو ان کی لاز جو ہے وہ کون بناتا ہے؟ وہ جو ہے پروونشل گورنمنٹ بناتی ہے۔ ان کی رائٹس کو جو ہے نا وہ پروٹیکشن دے دیتی ہے، ان کے رائٹ کو جو ہے وہ محفوظ کر دیتی ہے، اور ان کی رائٹس کے لیے جو ہے کنسٹیٹیوشن میں یہ آرٹیکل محفوظ ہے کہ سول سرونٹس کو کے ساتھ جہاں پر انجسٹس ہوتا ہے تو وہاں پر یا ان کے لیے جو ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو میں نے ڈسکس کر دی، یہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ ہر سرکاری ملازم کو ایک پروٹیکشن دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سول سرونٹ ایکٹ ہے جو کہ اسپیشلی سول سرونٹ کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں بھی ان کے بہت سے حقوق کا ذکر ہے۔ اب ہم آتے ہیں انڈیا کی کنسٹیٹیوشن کی طرف کہ جس طرح پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اس طرح انڈیا بھی ایک جمہوری ملک ہے۔ اس کی کنسٹیٹیوشن کے کچھ آرٹیکلس کو میں ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ وہ سول سرونٹس کے رائٹس کے لیے اور ان کی پروٹیکشن کے لیے بنا دی گئی ہیں۔ اب یہ آرٹیکل جو ہے 309 جو ہے وہ انڈین کنسٹیٹیوشن کا کیا کہتا ہے کہ امپاور پارلیمنٹ اینڈ اسٹیٹ لیجسلیچر ٹو ریگولیٹ اینڈ پرووائڈ رولز اینڈ لاز فار دا اپوائنٹمنٹ اینڈ ریگولیشن آف سول سرونٹ۔ اپوائنٹمنٹ اینڈ ریگولیشن آف سول سرونٹس کے لیے یہ جو میرے آرٹیکلز ہیں اس کی کمپلیٹ ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 310 کہتا ہے describes the pleasures exercised by the President of India and Governor of State in appointing and dismissing civil servant with such a restriction۔ اس میں اپوائنٹمنٹ اور سول سرونٹ کے ڈسمسل کا جو ہے پروسیجر اور اس کی پروٹیکشن جو ہے یہ آرٹیکل دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 311 جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ provide immunity to civil servants against arbitrary and unreasonable action by the state authorities۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ان کو اسٹیٹ کی طرف سے ان کو جو ہے کچھ ان کے خلاف اگر کسی سرکاری ملازم کے خلاف کوئی انریزنیبل ایکشن لیا جاتا ہے تو یہ آرٹیکل جو ہے وہ ایک سرکاری ملازم کو ایک سول سرونٹ کو پروٹیکشن دے دیتی ہے۔ یہ میں نے کچھ آرٹیکل جو 309 310 اور 311 انڈین کنسٹیٹیوشن کا میں نے ڈسکس کر دیا ہے کہ وہاں پر اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے، پروٹیکشن کیا ہے اور امیونٹی کیا ہے ایک سول سرونٹ کے لیے۔ تو یہ اسپیشلی جو بھی ہے انڈین سول سرونٹس ہے اس کے لیے میں نے 2-3 آرٹیکل کنسٹیٹیوشن آف انڈیا کی ڈسکس کر دیے۔ باقی پاکستان کا کنسٹیٹیوشن اس کے آرٹیکل 10A، آرٹیکل 17، آرٹیکل 27، آرٹیکل 38D اور آرٹیکل 240 جو کہ ایک سول سرونٹس کے رائٹس کے لیے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان، کنسٹیٹیوشن آف انڈیا میں جو سول سرونٹس کے جو کچھ بیسک رائٹس ہیں اس کے بارے میں آرٹیکلز ہیں میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کچھ استفادہ ہوا ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ضرور ہمارے اس چینل کا وزٹ کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔